اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام: یا سفیان ادبنی ابی بثلاث. مومنین و مومنات، خدا ذوالجلال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے. 7 ذی الحجہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. امام صادق علیہ السلام نے سفیان سے فرمایا کہ ادبنی ابی بثلاث، کہ میرے بابا نے امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے 3 نصیحتیں کیں. قال لی یا بنی من یصحب صاحب السوء لا یسلم ومن لا یقید الفاظہ یندم ومن یدخل مداخل السوء یتہم. بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 261 یعنی 261. مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے 3 باتوں کی تربیت کی. مجھے فرمایا، پہلی بات جو ہے وہ یہ فرمائی کہ بیٹا، جو شخص برے دوست کی صحبت اختیار کرے وہ سالم نہیں رہتا. میں ایک بات آپ سب کے مومنین و مومنات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ائمہ علیہ السلام کے یہ ارشادات مثل قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ 2 ہی ہیں، اس سے اور تیسرا کوئی نہیں ہے. پہلا قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت علیہ السلام ہے. قرآن اور اطرت ہے، اور اطرت کے فرامین منوان اگر ثابت ہو جائے کہ یہ ائمہ علیہ السلام سے مروی ہیں تو یقیناً ان میں بھی کوئی شک نہیں، جس طرح قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہیں اور 30 پاروں پر مشتمل قرآن صامت ہے. لہذا ائمہ کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقیناً ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی جہنم بھی بن سکتی ہے. مولانا نے فرمایا، پہلی بات کہ برے دوست کی صحبت اختیار کرنے والا انسان سالم نہیں رہتا. ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مشرک دوست تھے. اب یہ ہے کہ برے دوست کی دوستی کے بارے میں یہ واقعہ ہے. عقبہ اور ابی. عقبہ نے اسلام قبول کر لیا تو ابی نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا، میں تو اس سے راضی نہیں ہوگا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دے. عقبہ نے اپنے برے دوست کی بات مان لی، اسلام سے پھر گیا اور جنگ بدر میں کفار کے ساتھ مارا گیا. ابی بھی اگلے سال جنگ احد میں قتل ہو گیا. تو یہ ہے برے دوست کی صحبت کا نتیجہ کہ اسلام لانے والا شخص دوبارہ مرتد ہوا اور پیغمبر اکرم پر جو دشنام کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ مارا گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ برے دوست نے اس کو بری بات کی اور وہ اس کی بات کو مان گیا. برے دوست سے جتنا ہو سکے بچے. وہ سانپ سے بھی بدتر ہے. سانپ صرف جان لے گا مگر برا دوست جان اور ایمان دونوں لے گا. دوسری چیز امام علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی زبان پر قابو نہ رکھے
وہ پچھتائے گا۔ یعنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں برائیاں، زیادہ تر جو برائیاں ہیں وہ زبان پر عدم کنٹرول کی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا، اور زبان سے جو باتیں آتی ہیں وہ جو بھی آئے وہ بات کر دی۔ اور خصوصاً زبان پر قابو نہ رکھنا، جس طرح کی مثلا غیبت ہے یا چغلی ہے یا گالی گلوچ کرنا ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں، تجسس کرنا ہے اور ایک دوسرے کے عیب جوئی کرنا ہے، یہ تمام زبان کے گناہ ہیں۔ زبان پر کنٹرول کر، ویسے بھی انسان کو سکوت انسان کے لیے اور خاموشی زیادہ بہتر ہے بات کرنے سے۔ انسان اپنے زبان پر کنٹرول نہ کرے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پچھتائے گا۔ کتنی بار ہم بات کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش یہ بات نہ کہتا۔ تو یہ اس زبان کی مشکل ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اگر بولنا چاندی ہے تو خاموشی سونے کی مانند ہے، لہذا زیادہ خاموش رہنا یہ بہت اچھا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، تو حضور نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو، کنٹرول میں رکھو، حفاظت کرو۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ تیسری بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا تمہاری خرابی ہے، کیا انسان کو زبان ہی آگ میں نہیں ڈالتی؟ تو العقول صفحہ نمبر 94 میں یہ حدیث ہے۔ تیسری بات جو امام صادق علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام نے فرمائی، جو بری جگہوں پر جائے گا اس پر الزام لگے گا۔ ایکم والتہم، تہمت والے مقام سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ انسان کو خود کو الزام کے موقع پر نہیں ڈالنا چاہیے، ایسی جگہ جہاں انسان پر بدنامی لگے۔ کوئی پیلے رنگ کا ہار پہن لے، لوگ سمجھیں گے کہ سونے کا ہے۔ کوئی نامحرم کے ساتھ خلوت میں بیٹھے، لوگ بدگمانی کریں گے۔ لہذا ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں سے بدگمانی اور انسان کی بدگمانی کے ساتھ انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف تھے، یعنی اعتکاف کی حالت میں تھے کہ ایک عورت آپ سے بات کرنے آئی۔ جب وہ چلی گئی تو دو صحابہ نے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وہ میری بیوی صفیہ تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ پر کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہ ڈال دے۔ محجۃ البیضاء میں جلد 5 صفحہ 67 پر یہ واقعہ درج ہے۔ ایک مبلغ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اسکول میں نماز پڑھائی، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ وضو سکھانے کے لیے میں نے ایک کلاس سے وضو کیا، یعنی ایک گلاس پانی کا گلاس تھا، اس سے وضو کیا، چہرہ، ہاتھ، سر اور پیر دھوئے، وہ سکھانے کے لیے، لیکن بائیں پیر کا مسح نہیں کیا۔ نماز کے بعد ایک طالب نے پوچھا آپ نے بائیں پیر کا مسح کیوں نہیں کیا؟ میں نے جواب دیا کہ اگر کرتا تو کوئی کہتا کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا، پیش نماز کا وضو ٹوٹ گیا، اور یہ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں اپنے بارے میں ایک بدگمانی کسی کے ذہن میں ڈالوں، تو وہ یہ سوچیں گے کہ وہ نماز میں وضو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے بائیں پاؤں کا مسح نہیں کیا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ وضو سکھانے کے لیے تھا، نہ یہ کہ وضو ٹوٹ گیا تھا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ تہمت والے مقامات سے بچے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ امید ہے یہ باتیں اور یہ مختصر سا کلام امام محمد باقر علیہ السلام کا مشعل راہ ہوگا سب مومنین و مومنات کے لیے۔
صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔